اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جو رات کے مختصر سے حصے میں اپنے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے دینی اور دنیاوی برکتیں رکھی ہیں، جیسے انبیاء کرام کے مزارات اور پھلوں کے باغات وغیرہ۔ یہ سفر معراج اس لیے کروایا تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جسمانی معراج کا ذکر ہے، جو نبوت کے 12ویں سال 27 رجب کو بیداری کی حالت میں ہوئی۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک رات کے تھوڑے سے حصے میں تشریف لے جانا قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے، اور جو قرآن کا انکار کرے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کی خبر دینا اور کافروں کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ معراج حالت بیداری میں جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی۔ اگر صرف خواب کی بات ہوتی تو کافروں کو کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی توریت عطا فرمائی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اور انہیں حکم دیا کہ میرے سوا کسی کو کارساز یعنی معبود نہ بناؤ۔ ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، بے شک نوح بڑے شکر گزار بندے تھے۔ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب یعنی توریت میں وحی بھیجی کہ اے یہودیو، ضرور تم زمین میں 2 بار فساد کرو گے اور ضرور تم بڑی سرکشی کرو گے۔ فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا۔ پھر جب ان 2 میں سے پہلی بار فساد کے عذاب کا وعدہ آیا اور تم نے توریت کی مخالفت کر کے فساد کیا اور حضرت شعیع علیہ السلام کو شہید کر دیا، تو ہم نے تم پر اپنے سخت لڑائی والے بندے مسلط کر دیے، تو وہ تمہاری تلاش میں شہروں کے اندر پھیل گئے تاکہ تمہیں قید اور قتل کریں، اور یہ عذاب کا ایک وعدہ تھا جسے پورا ہونا تھا۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، پھر جب تم نے توبہ کی تو ہم نے تمہیں ان پر پلٹ کر غلبہ عطا کر دیا اور مال اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائی اور تمہاری تعداد بڑھا دی۔ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا۔ اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنا ہی بھلا کرو گے، اور اگر برائی کرو گے تو اپنا ہی برا کرو گے۔ پھر جب دوسری بار کا وعدہ آیا اور تم نے پھر فساد کیا
اور انبیاء کو شہید کیا تو ہم نے اہل فارس اور روم کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد یعنی بیت المقدس میں داخل ہوں جیسے پہلی بار اس میں داخل ہوئے تھے، اور اس کو ویران کر دیں، اور جس چیز پر قابو پائیں اس کو تباہ و برباد کر دیں۔ عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔ اگر تم سچی توبہ کرو تو ان قریب تمہارا رب تم پر رحم فرمائے گا، اور اگر تم نے پھر شرارت کی تو ہم پھر عذاب دیں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، اور خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو جو نیک کام کرتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور یہ خبر دیتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔